شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہ مزاج تھا، یہ عادت تھی آپ کی کہ آپ قرضہ لے کر مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ جن سے آپ نے قرضہ لے رکھا تھا سارے لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی اور سب ایک ساتھ مل کر کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، مطالبہ کرنے لگے، جو آپ کو قرض دیا تھا وہ مانگنے لگے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں نے ان سے رقم لی ہے، پیسے لیے ہیں، یہ وہ لینے کے لیے مجھ سے آئے ہیں اور مجھے یہ فکر ہے کہ انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے اب تک۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مزاج تھا آپ کا۔ اسی درمیان ایک بچہ کوئی سامان کوئی چیز کھانے کی بیچنے کے لیے آتا ہے، آپ فرماتے ہیں اے بچے جو کچھ بھی تیرے پاس ہے تو ان سارے لوگوں کو کھلا دے۔ ان کو کھلا دی گئی۔ بچے نے کہا بابا پیسے چاہیے، آپ نے مجھ سے خریدا ہے، وہ پیسے آپ مجھے دے دیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی قرضہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو بھی انہی کے درمیان میں بیٹھ جا۔ بچہ رونے لگتا ہے، آنسو بہانے لگتا ہے، کہتا ہے بابا ماں بیمار ہے گھر کے اندر، اس کو دوائی لا کر بھی دینا ہے، میرے ذمے بہنیں ہیں ان کی شادی کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب بچے کی آنکھ سے آنسو نکلے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک چاہنے والا آپ کا مرید 400 دینار لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور اس تحفے کو قبول فرمائیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نذرانے کو قبول فرمایا، اس بچے کو بھی دیا اور جتنے بھی قرض دار تھے ان سب کا قرضہ ادا کر دیا۔ سارے لوگ چلے گئے۔ ایک سمجھدار تھا ان کے اندر، وہ رک جاتا ہے، عرض کرتا ہے اے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم اتنی دیر سے مطالبہ آپ سے کر رہے تھے اور ہم پرانے آپ کے قرض دار تھے، لیکن آپ نے ہمارے کہنے پر ہم کو نہیں دیا۔ یہ بچہ رونے لگا تو آپ نے سب کو دے دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان تمہارے اندر کوئی رونے والا موجود نہیں تھا۔ تو میرے عزیزوں پوری مجلس میں پورے مجمع میں اگر ایک بھی شخص رونے والا ہو تو سب کا کام بن جایا کرتا ہے۔ دل کی گہرائی سے اگر کوئی بات نکلتی ہے تو وہ اثر بھی رکھتی ہے، دل سے اگر دعا بھی مانگی جائے تو اللہ رب العزت اس کو قبول بھی فرماتا ہے۔ سلطان یحییٰ نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے عرب کے کچھ حصوں پر، جس کی حکومت تھی۔ مزاج تھا اس کا بھی بانٹنے کا، تقسیم کرنے کا، غریبوں میں بانٹنے کا، لیکن وہ اس بات پر بڑا گھمنڈ کیا کرتا تھا، تکبر بھی کیا کرتا تھا، غرور بھی کیا کرتا تھا کہ میں لوگوں کو بانٹتا ہوں۔ ایک روز جامع مسجد پر نماز پڑھنے کے بعد میں اعلان ہو گیا کہ آج بادشاہ سلامت لوگوں کو بانٹیں گے۔ جس طریقے سے وہ بانٹتے آئے ہیں، سارے فقیروں نے، جتنے بھی لوگ تھے کہ جو حاجت مند تھے وہ بھی لائن میں لگ گئے، جن کو کوئی ضرورت نہ تھی وہ بھی لائن میں لگتے ہوئے نظر آئے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے نا میرے عزیزو، شادی بیاہ کے اندر آپ دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، زمیندار کہنے والے، اپنے آپ کو سرمایہ دار سمجھنے والے، وہ بھی پلیٹیں لے کر کے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ان کو یہ کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ سارے لوگ لائن میں لگ جاتے ہیں، بادشاہ آتا ہے سب کو کچھ نہ کچھ دیا کرتا ہے، کسی کو سونا دے دیا، کسی کو چاندی دے دی، کسی کو ہیرے دے دیے، کسی کو گھوڑے دے دیے، کسی کو کچھ دے دیا۔ بادشاہ کی نظر ایک کونے پر پڑتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ایک ولی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو پھٹا ہوا لباس پہنے ہیں، لباس بھی پھٹا ہوا ہے اور وہ لائن میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، یار اس شخص کو کوئی حاجت نہیں، اس شخص کو کچھ نہیں چاہیے۔ وزیر کے ذریعے اس بزرگ کو بلایا گیا اور کہنے لگا بابے تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا وہ نیک بندہ فرماتا ہے اے بادشاہ ضرورت تو مجھے بھی ہے، لیکن جو مجھے چاہیے وہ تو نہیں دے سکتا ہے، جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ تو نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو پھر بادشاہوں کا مزاج تو عجیب ہی ہوتا ہے، وہ اپنی گستاخی کب پسند کیا کرتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے بابے بتا تجھے کیا چاہیے؟ دنیا کو میں ہیرے بانٹ رہا ہوں، جواہرات بانٹ رہا ہوں، سونا چاندی دے رہا ہوں، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے
میں دے رہا ہوں، ایسی کون سی چیز ہے جو میں نہیں دے سکتا ہوں؟ تجھے کیا چاہیے؟ بابا انکار کرتا رہا، یار تو نہیں دے سکتا ہے۔ بادشاہ نے اصرار کیا، مانگو تو صحیح، کیا مانگتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک لکڑی کا پیالہ لیا، بابے نے کہا ڈالنا شروع کر دے۔ بادشاہ نے اس کے اندر چند اشرفیاں ڈالی۔ میرے عزیزو، ڈلنے کی آواز تو آئی تھی، لیکن وہ کہاں گئی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ بادشاہ ڈالتا رہا، بادشاہ ڈالتا رہا، اس کے اندر سے سامان غائب ہوتا رہا۔ چھوٹا سا پیالہ تھا، بادشاہ ڈالتے ڈالتے تھک جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، کبھی سونا ڈالتا ہے، کبھی چاندی ڈالتا ہے، کبھی ہیرے ڈالتا ہے، کبھی کچھ اس پیالے کے اندر ڈالتا ہے، ساری چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا بابے یہ تو بتا، یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام؟ آخر سب کہاں جا رہا ہے؟ سب مال ختم ہو چکا ہے۔ وزیر سے کہا کہ جاؤ محل کے اندر سے اور مال لے کر کے آؤ۔ بوریاں بھر کر کے پھر مال لایا گیا، پھر ڈالنا شروع کر دیا، پھر ساری بوریوں کا مال ختم ہو جاتا ہے، ہیرے جواہرات ختم ہو جاتے ہیں، سونا چاندی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ قدموں میں گرا اور عرض کرتا ہے بابا یہ تو بتا، یہ سارا مال کہاں جا رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا بابا یہ تو بتا، یہ پیالہ کس بلا کا نام ہے؟ میں اس کے اندر ڈالتا جا رہا ہوں، میرے سارے خزانے اس کے اندر آ گئے ہیں، لیکن یہ بھرنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ بزرگ تھے، بزرگوں والا جواب دیا، کہنے لگے آپ نے جواب دیا ہے بادشاہ، یہ خواہشات کا پیالہ ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا ہے، لالچ کا پیالہ ہے جو بھر نہیں سکتا ہے۔ تو یہ میرے عزیزو انسان کا مزاج ہوتا ہے نا کہ ایک مکان مل جائے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے 2 مکان ہو جائیں، ایک جگہ وہ حاصل کر لے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ دوسری جگہ بھی اس کو مل جائے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اچھی سوسائٹی میں اس کو مکان ملے، تھوڑی سی رقم جمع ہو جائے، 1,00,000 2 لاکھ روپے اس کے پاس میں ہو جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان کے 10 لاکھ بنا لوں، 10 لاکھ ہو جائیں تو 20 لاکھ کی۔ تو یہ چیز کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ لالچ کا پیالہ ہے۔ اور اے بادشاہ تو اس سے زیادہ اور بھی دے دے، یہ پیالہ کبھی نہیں بھر سکتا ہے، اور مجھے تجھ سے کسی چیز کی کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ تو دے کر کے حساب مانگتا ہے، مجھے تو اس سے چاہیے کہ جو عطا فرماتا ہے اور حساب بھی نہیں مانگتا ہے اور دیتا بھی بے حساب ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لالچ میرے عزیزو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے، انسان پھر کدھر کا بھی نہیں رہتا ہے، چاروں طرف سے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر بھی کچھ لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں ذرا سا بھی یہ خیال نہیں آتا کہ جس راستے کو ہم اختیار کر رہے ہیں، جس طرف ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ راستہ ہمیں تباہ کاریوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شہر کا ایک امیر کبیر انسان ایک ناگن لے کر کے آیا جو انڈا دینے والی ناگن تھی، اور سونے کا وہ انڈا دیا کرتی تھی۔ جب گھر لے کر کے آیا نا تو بچوں نے کہا کہ بابا یہ کیا لے کر کے آئے ہو؟ بیوی بچوں نے کہا کہ یہ کیا اٹھا کر کے لے آئے ہو؟ کہنے لگا یہ ناگن ہے اور سونے کا انڈا دیتی ہے۔ بیوی نے کہا بات تو صحیح ہے، انڈا سونے کا دیتی ہے، لیکن اس کی فطرت میں ڈسنا ہے، اس کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ لالچی انسان تھا، گھر میں رکھنا شروع کر دیا، سونے کا انڈا اس کو روزانہ ملتا رہا۔ ایک روز اس نے بکری کو ڈس لیا، جیسے ہی بکری کو ڈسا تو بکری تڑپتی ہے اور تڑپ کر کے فوراً مر جایا کرتی ہے۔ بیوی نے کہا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کا کام ڈسنا ہے اور یہ ڈستی ہی رہے گی اور تباہ و برباد کر دے گی۔ اس نے کہا کہ بکری کتنے کی ہے؟ 5 درہم کی بکری ہے، اور سونے کا انڈا کتنے کا ہے؟ 50 درہم کا۔ تو کوئی بات نہیں، بکری مرتی ہے تو مر جانے دو۔ وقت گزرتا چلا گیا، ایک روز ایسا آیا کہ اس نے گھر میں جو گھوڑا موجود تھا اس گھوڑے کو ڈس لیا، گھوڑا بھی تڑپتا ہے اور مر جاتا ہے۔ پھر بیوی نے سمجھایا، پھر بچوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جا اب بھی وقت ہے، اس کو چھوڑ کر کے آجا جہاں سے لے کر کے آیا ہے۔ کہنے لگا کہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ چند درہم کا، لیکن سونے کا انڈا کتنے کا ہے؟ اتنے درہم کا ہے۔ گھوڑا مرتا ہے تو مر جانے دو، ایک انڈا بیچ کر کے اور گھوڑے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت گزرتا چلا گیا، ایک روز جو گھر کے اندر نوکر تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، اس نے چارہ اٹھانے کی کوشش کی، اسی کے اندر وہ ناگن بیٹھی ہوئی تھی، اس کو ڈسا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ اس ناگن پر لگتا ہے، اس ناگن نے اس کو ڈس لیا اور وہ نوکر بھی مر جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے عزیزوں، مالداروں کا یہ مزاج ہوتا ہے، وہ غریبوں کی موت میں پھر
کہاں شریک ہوتے ہیں. غریبوں کی موت کو تو موت بھی نہیں سمجھا جاتا ہے. وہ کہا ہے نا کسی نے کہ آج مالدار کا کتا بھی مر جائے تو وہاں سارے شہر کے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے، لیکن غریب کی ماں مر جاتی ہے تو کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے. بات کو دبا دیا گیا اور اس شخص کو، اس نوکر کو دفنا دیا گیا. بات ختم ہو گئی. گھر والوں نے سمجھایا، بچوں نے سمجھایا. ایک روز کیا ہوا کہ اچانک بیڈ روم سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگی. بھاگا ہوا کمرے کے اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ بچہ پڑا ہوا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ آ چکے ہیں. میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کا کام ڈسنا ہے، اور آج دیکھ تیرا لالچ تجھے کہاں تک لے آیا ہے. اکلوتا بیٹا تھا، آج اس ناگن نے وہ بھی ہم سے چھین لیا ہے. آج اس نے اس کو ڈس لیا ہے اور ہمارا بیٹا بھی انتقال کر چکا ہے، اور آج کے بعد میں اس گھر میں رہنے والی نہیں ہوں. میں بھی اس گھر کو چھوڑ کر کے جا رہی ہوں. بیوی بھی گھر چھوڑ کر کے جا چکی ہے اور یہ کہہ کر کے گئی ہے کہ تجھے یہ ناگن اور سونے کے انڈے مبارک ہو. جہاں پر میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مرا ہو، اب اس جگہ پر میں نہیں رہ سکتی ہوں.